السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، 12 فروری رام لیلا میدان دلی میں قائد ملت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اوم، منو، اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جو بیان دیا، اس بیان کو لے کر پورے ملک میں کیا حالات ہیں، آپ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ اس سلسلے میں کئی ویڈیوز ہم نے حضرت والا کی حمایت میں اپلوڈ کیے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت والا کا جو قیمتی انٹرویو انڈیا ٹی وی پر دیا گیا ہے، اس انٹرویو کو ہم نے مکمل اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 95% لوگ حضرت والا کی حمایت میں ہیں، حضرت والا کی تعریف کر رہے ہیں، انہیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں، حضرت والا کی جرأت و ہمت کو اور ان کی بے باکی کو سلام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی عمر درازی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی بیچ 5% ایسے افراد کی بھی تعداد ہے جن کے ذہنوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، ان کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ ویسے تو حضرت والا کے سلسلے میں کمنٹ مختلف طریقے سے آ رہے ہیں، اگر تمام کمنٹس کا جائزہ لیں گے تو بہت ہی طویل ہو جائے گا یہ مضمون، لیکن ان میں سے کچھ اہم کمنٹس جنہیں پڑھ کر، جنہیں سن کر، جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، میں نے چاہا کہ ایسے کچھ کمنٹ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں تاکہ آپ بھی پڑھیں اور سن لیں اور دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی ذہنیت کس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ان کمنٹس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، یا اپنا بھائی سمجھ کر معاف کر دیں گے، یا انہیں ذہنی بیماری میں مبتلا سمجھ کر آپ انہیں معذور سمجھیں گے۔ یہ تو آپ پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چلیے ان کمنٹس میں سے اہم 3 کمنٹ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ذہنیت کس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ دیکھیے، کفر و شرک کی باتیں تو بہت پرانی ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ میں نے مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، تو اس میں ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے، محمد محسن نام کے ہیں، اس ارشد نے تو شرک کیا ہے، وہ بھی ٹی وی ڈیبیٹ میں، خوب جانتے ہو آپ بھی اگر مفتی ہو۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے، ارے پاگل ہوا کو کس نے بنایا؟ ارے پاگل ہوا کو کس نے بنایا؟ چلیے تو اتنے اہم نہیں ہیں، اس طرح کے کمنٹ آتے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیے ایک اور کمنٹ کیا آیا ہے، نالج پوائنٹ SMI، مدنی حضرت آدم کا بھی گستاخ ہے، مدنی کو توبہ کرنی چاہیے، توبہ واجب ہے۔ اوم اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور اوم مخلوق بمعنی ہوا۔ اب دیکھیے اس سے بھی اہم اور چونکانے والا جو کمنٹ ہے، جس میں نفرت ہی نفرت دکھ رہی ہے، یہ کمنٹ ہے، آپ پڑھ کے سنیں، پڑھیں غور سے۔ ارشد مدنی کو پھانسی ہونی چاہیے، ارشد مدنی کو پھانسی ہونی چاہیے، اس نے اللہ کی شان میں اور حضرت آدم کی شان میں گستاخی کی، اور نبی کی شان میں گستاخی کی سزا قتل ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی سزا قتل ہے۔ یعنی ان کا بھی ماننا ہے کہ حضرت مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے توحید کی بات نہیں کی ہے، اچھی بات نہیں کی ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس لیے کہ ہندوؤں نے جو بتایا ہے، اوم جس کو مانتے وہ ہوا ہے، وہ ہوا سمجھتے ہیں، اور حضرت والا نے یہ کہا کہ جسے تم ہوا سمجھتے ہو، جسے تم اوم کہتے ہو، وہی اللہ ہے۔ تو ایک کمنٹ کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہوا تو مخلوق ہو گیا اور اللہ تو خالق ہے، تو مخلوق کو خالق کہا جا رہا ہے، اس لحاظ سے یہ غلط ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آدمی نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ جس ہندو نے یہ کہا تھا، ہندو پنڈت نے، کہ جسے ہم اوم کہتے ہیں وہ ہوا کے مانند ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں کہ ہوا نہیں ہے، بتلانا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہوا کا کوئی روپ، کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اسی طریقے سے جسے ہم اوم کہتے ہیں، تمام ربوں کا رب کہتے ہیں، اس کی بھی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہوا ہر جگہ موجود ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق اوم بھی ہر جگہ موجود ہے، اسی نے آسمان و زمین کو بنایا۔ تو اس کے جواب میں حضرت والا نے کہا تھا کہ جسے تم کہتے ہو کہ آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، اس کا کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جسے تم ہوا کہتے ہو اسے ہم اللہ کہتے ہیں، اور ہوا تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، یہاں پر اس کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے 3 کمنٹس پڑھ کر سنا دیے ہیں۔ ان کمنٹ کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ انہیں دعا دیں گے، انہیں معذور سمجھیں گے، یا کچھ اور سمجھیں گے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔